السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عتبان رضي الله تعالى عنه قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على المنبر فبكى وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فبكى وقال: سلوا الله العفو والعافية وإن أحدا لم يعطى خيرا بعد اليقين من العافية الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک، ہم سب کا رازق اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور ہر چیز کا مالک اور قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ایسا دین جو ہر چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر مشکل کا راستہ اس کو انسان کو دکھاتا ہے، اپنے رب سے ملاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین، آج 3 شعبان 1441 ہجری مطابق 27 مارچ 2020 عیسوی، حرم مکی مسجد حرام مکہ مکرمہ میں آج کے خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ جوہنی حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا، اس کا اردو میں خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس موضوع پر آج خطبہ ہوا ہے وہ ہے عافیت و سلامتی کی اہمیت۔ عافیت و سلامتی کی اہمیت۔ مختصر لیکن بڑا پیارا خطبہ شیخ محترم نے دیا ہے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حدیثوں اور بعض آیتوں کی روشنی میں عافیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے تقوی کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں، اپنے وعد و نصیحت میں تقوی کی اہمیت کو بیان کرتے تھے، تقوی کا حکم دیتے تھے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ڈر سے نجات ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر عبادتوں کا ثمرہ اور پھل ہے۔ اللہ کے ڈر سے جنت کا حق، انسان جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر حال میں ڈرنا۔ اللہ کا ڈر کورونا کے ڈر سے بڑھا ہونا چاہیے۔ مطلب میرے کہنے کا، اسباب یا دنیاوی چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں اس کا ڈر اپنی جگہ ہے۔ کورونا سے ڈرنا، بیماری سے ڈرنا،
جلنے سے ڈرنا، مال جان کے نقصان سے ڈرنا، یہ سب فطری چیزیں ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ ڈرنا دنیا میں چیزوں سے جو طبیعی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خوف طبیعی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو طبیعی خوف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ سب ڈرتے ہیں، کون شیر سے، سانپ سے، بچھو سے، زہریلی چیزوں سے، یا وائرس کے نقصان سے، یا مال اور دولت کے خسارے سے، جان مال کے نقصان سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ یہ سب فطری، آگ سے، انگار سے سب ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا جو ہے فطری چیز ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ انسان ڈرے اور ڈرتے ہوئے بچنے کی تدابیر پر عمل کرے، لیکن اللہ کا ڈر انسان کو اس کی عبادت کرنے پر ابھارتا ہے اور اس کو ناراض کرنے سے یا اس کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے۔ یہ ڈر عبادت ہے جس کا حکم بارہا قرآن کی آیتوں میں دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وصیت ہے اپنے نبیوں کے لیے بھی اور اپنے مومن بندوں کے لیے بھی۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی اس کی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے ہم بندوں کو بھی اس کی وصیت کی ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرنے کی تاکید کی ہے۔ لہٰذا تقوی بہت بڑی چیز ہے اور بڑی کامیابی اس سے انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، ڈرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ تقوی کے بعد شیخ نے، خطیب صاحب نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بڑی اہم نکتے کی بات ابتدا میں بیان کی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دار فنا ہے، دار بقا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دار الابتلا ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، اور یہ ختم ہونے والی جو دنیاوی زندگی ہے اس میں انسان کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، ہر طریقے کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ زندگی ایسی ہے کہ جس میں حالتیں بدلتی ہیں۔ انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا ہے، کبھی صحت میں ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں ہوتا ہے، کبھی تونگری میں پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، کبھی فقیری آ جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے، کبھی راضی رہتا ہے تو کبھی ناراض ہوتا ہے۔ الغرض اگر ہم اس زندگی پر غور کریں، دنیاوی لائف پر، اس زندگی پر دنیا کی، تو یہاں حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی راحتیں، اور کبھی صحت تو کبھی بیماری۔ تو یہ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے اور یہاں حالتیں انسان کی بدلتی ہیں، سب کی ایک حالت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے عبرت لینا چاہیے انسان کو، اور اپنی احوال سے، اپنے احوال، صحت ہو تو اس سے عبرت لے، بیماری ہو تو اس سے عبرت لے، غم، خوشی، سب سے، اور ہر حالت سے جو وہ دنیا میں زندگی میں گزرتا ہے ان حالتوں سے عبرت لینا چاہیے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں، حضرت ابن عتبان رضی اللہ عنہ کے حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ممبر پر، ممبر رسول پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، تو رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ممبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اور رونے لگے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں کو تاکید کی اور کہا کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت طلب کرو۔ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عفو یعنی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت، سلامتی کو طلب کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمیں عافیت سے رکھے، یہ مطلب۔ پھر آگے عافیت کی، عافیت یعنی سلامتی، بیماریوں سے بچ کے رہنا، وباؤں سے محفوظ رہنا۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، جیسے کہ اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلامتی اور عافیت۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے، یعنی آپ کو عافیت سے رکھے۔ سلامتی، جو سلامتی کا معنی ہے وہی عافیت کا معنی ہے۔ تو عافیت مانگنا، اللہ سے سلامتی طلب کرنا،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور عافیت طلب کرو۔ پھر آگے عافیت کی اہمیت کو، سلامتی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى خَيْرًا بَعْدَ الْيَقِينِ مِنَ الْعَافِيَةِ، ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے، عافیت سے بڑھ کر بندے کو کوئی خیر نہیں دیا گیا۔ مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر سے لوگوں کو یہ نصیحت کی اور یہ تاکید کی کہ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عفو طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت، اپنے لیے سلامتی اور عافیت کو طلب کریں، یہ تاکید کی اور پھر اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى خَيْرًا بَعْدَ الْيَقِينِ مِنَ الْعَافِيَةِ، ایمان اگر کوئی بڑی دولت ہے، خیر کا کام ہے، جو بہت بڑا خیر ہے، جو بندے کو اللہ نے بھلائی دی ہے، تو وہ عافیت ہے۔ تو اس حدیث شریف پر غور کیجئے، جہاں نبی علیہ السلام ہمیں دعا کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور عافیت کے خیر ہونے کو بتاتے ہیں، سلامتی کے بہت بڑے خیر ہونے کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث کو خطیب صاحب نے ذکر کیا، جس میں عافیت کے متعلق دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے بھی تھے اور اللہ سے دعائیں کرنے کی تاکید بھی اپنی امت کو کی اور تعلیم بھی دی کہ کیسے اس عافیت جیسی عظیم نعمت کو، اس سلامتی کو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں مانگے۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سب سے افضل اگر کوئی دعا اللہ سے مانگ سکتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی افضل دعا مانگ سکتا ہے تو وہ یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ کیا مطلب اس دعا کا؟ جو چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے، نبی علیہ السلام نے جس کو افضل دعا ذکر کیا ہے، اس دعا کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، المعافاة فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت، دنیا میں بھی میں محفوظ رہوں، عافیت سے رہوں، ہر نقصان سے بچا رہوں، ہر بیماری سے محفوظ رہوں، سلامتی والی زندگی مجھے ملے، اور آخرت میں بھی میں عافیت میں رہوں، عذاب سے عافیت میں، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی تکلیفوں سے میں عافیت میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل دعا قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس میں جو عافیت دین دنیا کی آخرت کی مانگی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اب عافیت کی یا اس دعا کی اہمیت پر غور کیجئے کہ اس کے بارے میں حضرت حافظ ابن قیم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا کی عافیت دونوں کو جمع کر دیا گیا اس دعا میں، کہ دین اور دنیا کی عافیت اور دنیا اور آخرت کی عافیت، یہ سب آپ کو اس دعا میں ملے گی۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ دارین میں، مطلب دنیا اور آخرت میں، کسی بھی بندے کی اچھائی اسی وقت مکمل ہوگی جب اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک ایمان و یقین اور دوسری چیز عافیت و سلامتی۔ ایمان اور سلامتی، یا کہیں یقین اور عافیت، یقین یعنی ایمان۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ دو چیزیں اگر ہوں انسان کے پاس،
کیا ہے دو چیزیں؟ ایمان اور عافیت، جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں یقین کا مطلب ایمان ہے۔ تو ایمان اور عافیت، یہ دو چیزیں اگر بندے کے پاس ہیں تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ کیوں؟ سنیے، اس کی وجہ بتاتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایمان و یقین سے آخرت کی سزائیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اپنے ایمان اور یقین سے انسان آخرت کی پکڑ اور آخرت کی سزاؤں سے بچ جاتا ہے۔ اور عافیت جو دوسری چیز ہے، عافیت دنیا میں انسان کے دل اور اس کی بدن کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ مطلب عافیت اگر ہو تو انسان دنیاوی امراض جیسے کورونا ہو یا کسی بھی قسم کا دنیا کا آج کا مرض ہو یا ماضی کا مرض ہو، کوئی بھی مرض، اور دل کی بھی جو امراض ہوتے ہیں جیسے حسد، کینہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں سے بھی انسان کو عافیت مل جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے۔ تو ایمان اور عافیت دونوں کی اہمیت کو جو ہے کیسے ذکر کرتے ہیں دیکھیے۔ ایمان سے آخرت میں فائدہ ہوگا، عافیت سے دنیا میں فائدہ ہوگا۔ ایمان آپ کو آخرت میں عذابوں سے بچائے گا، اور عافیت آپ کو دنیاوی امراض، تکالیف اور نقصانات سے محفوظ رکھے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دنیا میں بھی مانگا، اس کو آخرت میں بھی۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے۔ دنیا کی عافیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہر قسم کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، امراض سے، وباؤں سے، دل کی بیماریوں سے، بدن کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آخرت میں عافیت جو مانگی گئی اس دعا میں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑی چیز ہے جو یہاں بیان کی گئی، امید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں۔ آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عافیت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کو مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے اس کو ایمان کے بعد سب سے بڑا خیر اس حدیث میں بیان کیا جو پہلی ابن حبان کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نہ بھولیں کہ ایمان جتنا ہمارا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہماری حفاظت کرے گا۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ایمان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، غور کی، تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، دور کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ انسان کا ایمان، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے شر کو، نقصان کو، بیماری کو، عذاب کو، خسارے کو، تمام چیزوں کو دور کر دیتا اللہ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ مطلب اس کا اہل ایمان محفوظ ہیں، ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت ہر قسم کے نقصان سے، شر سے، وبائی بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ اور یہاں بڑی اہم بات خطیب صاحب نے اس آیت کی روشنی میں بیان کیا، اب ایمان چونکہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان تھوڑا بھی رہتا ہے، ایمان مکمل بھی ہوتا ہے، ایمان ناقص بھی ہوتا ہے، ایمان مکمل بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں نصوص وارد ہیں۔ لہٰذا آدمی کے ایمان کے حساب سے اس کی مدافعت ہوگی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ جو اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ایمان والے کو، تو اس کے ایمان کے حساب سے جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ اللہ اس کو بچائے گا، جتنا بڑا اس کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جہاں ایمان میں کمزوری ہوگی تو پھر حفاظت بھی کم ہوگی۔ تو حفاظت اور دفاع اللہ کی جانب سے جو ہوگا وہ انسان کے ایمان پر ڈیپینڈ کرے گا، یہ زیادہ تو وہ زیادہ، یہ کم تو وہ بھی کم۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہیے تاکہ دفاع اللہ تعالیٰ زیادہ کرے اور زیادہ ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ معزز سامعین، ایک حدیث بڑی پیاری علامہ البانی رحمۃ اللہ نے جس کو صحیح قرار دیا ہے، خطیب صاحب نے خطبے میں ذکر کی کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کچھ ایسی لوگوں سے کے پاس سے
جو بیمار تھے اور آزمائش کی دور پہ گزر رہے تھے، یا مبتلا لوگوں میں بھی مبتلا تھے، یعنی آزمائش میں مبتلا تھے، آزمائے گئے تھے، ٹھیک ہے، اپنی آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے پاس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جن کو آزمایا جا رہا تھا، پرکھا جا رہا تھا ان کے ایمان کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ کہا، کیوں تم لوگ اللہ سے عافیت نہیں مانگتے ہو؟ کیوں تم لوگ اللہ سے عافیت کو طلب نہیں کرتے ہو؟ مطلب اس آزمائش سے عافیت اور مصیبتوں سے عافیت یا پریشانیوں سے عافیت کیوں تم نہیں مانگتے ہو؟ غور کیجئے اس واقعے پر، جو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آزمائے ہوئے لوگوں پر سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ ذکر کیا کہ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے ہو؟ مطلب تمہارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ آزمائش میں گزر رہے ہو، آزمائشی دور میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اپنا اصل ہتھیار کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ اور وہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا، اللہ سے عافیت طلب کرنا۔ تو گویا کہ اس نقطے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی فرمائی، جس کی آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی بات کر رہا ہے کورونا کی، پریشانی کی، ٹھیک ہے، پریشانی اپنی جگہ ہے، باتیں بہت ہیں، واٹس ایپ بہت ہے، فیس بک بہت ہے، لیکن دعاؤں کا کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ کیا اللہ یاد ہے یا بھول گئے ہیں جو اس بیماری سے ہمیں شفا دینے والا، ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی اور عافیت میں رکھنے والا، کیا ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یاد دلاتے تھے کہ اللہ کو مت بھول جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم تو مانگ سکتے ہو نا، تو اٹھاؤ ہاتھوں کو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو، عافیت کو طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ہر قسم کی آزمائش سے دور رکھے۔ تو بہت بڑی بات اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے آدمی کو بے چین پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خطیب صاحب نے آگے نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے اور اطمینان سکون سے رہنا چاہیے۔ اسباب کو اپنا کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اطمینان ہونا چاہیے۔ دل پریشان ہوگا تو دوسری بیماریاں انسان کی زندگی میں آئیں گی۔ آج آدمی کورونا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ یہ زیادہ پریشانی اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ خوف اچھا نہیں ہے۔ خوف ٹھیک ہے، ڈرنا ٹھیک ہے، بچنا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، شرعاً عقلاً ضروری ہے، لیکن سکون ختم نہ ہو جائے، بے سکونی، بے چینی کی حالت ہو جائے، جس سے دل دھڑکتا رہے اور انسان نہ عبادت صحیح طور سے اللہ کی کر رہا ہے، نہ گھر میں صحیح نماز اس کی ہو رہی ہے، اور اس کے ڈر اور بے چینی کی وجہ سے نہ دعا کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نیکی کر رہا ہے، بلکہ پریشان اپنی بی پی کو ہمیشہ اونچا رکھتا ہے، بڑھایا ہوا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایسی بے چینی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سکون اور اطمینان سے رہ کر اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اسباب اپنا کر اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِذْ تَدْعُونَهُ، جب تم دعائیں کرتے ہو تو تم بر اور بحر میں، خشکی میں اور سمندروں میں کون سی ذات ہے جو تمہیں بچاتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ۔ آگے اسی آیت کے آگے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، لہٰذا بیماریوں سے نجات دینے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں، گھر میں بیٹھ کر تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سجدوں میں دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگیں، دعائیں کریں پریشانیوں سے بچنے کے لیے، تو یقیناً یہ کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے ہم اپنے مقصود کو حاصل کریں گے، اور اس بیماری سے بھی اور اس کے علاوہ تمام امراض سے بھی بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بڑا اہم خطیب صاحب نے بیان کیا ہے، خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دینے والی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے نقصان اور شر ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ آیت کا مطلب سنیے غور سے، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند اور مکروہ سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، وہ چیز تمہارے لیے خیر والی ہوتی ہے، اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے اس آیت کے اس نقطے پر کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، خالق کل شیء ہے، ہر چیز کا خالق، علیم، عالم، عالم الغیب۔ وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے خیر کس میں ہے، بندے کے لیے شر کس میں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بعض چیزوں کو تم چیزوں کو بعض اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ غلط ہوا، یہ چیز میرے لیے نقصان دے گی، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ تم کو نہیں معلوم ہے، انجام سے بے خبر ہو تم، اس کے پیچھے کیا ہے اس سے تم بے خبر ہو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ نقطے کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے، بندے کو سمجھنا چاہیے کہ بعض کہتے ہیں علامہ ابن قیم علی العبد ان یعلم ان المکروہ یاتی بالمحبوب، کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے پسندیدہ چیزیں پھوٹتی ہیں۔ مطلب جو چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو، آپ نتیجہ دیکھو اس کا، اس کے رزلٹ پر اگر آپ غور کرو تو اس میں آپ کے لیے خیر نکل کے آئے گا، اور عکس بھی ہے یہ۔ اور بعض چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو تم، جو سمجھتے ہو کہ یہ مجھے فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، لیکن نتیجہ اگر دیکھو اس کا، رزلٹ دیکھو یا بعد میں دیکھو اس کو، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا شر نکل کر آئے گا اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کہتے ہیں لعدم علم العبد بالنتائج، کہ نتیجے کو یا مستقبل کو یا غیب کو بندہ نہیں جانتا ہے، اسی لیے یہ بات بیان کی گئی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ناپسند سمجھتے ہو چیز کو، یہ چیز بری ہے لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اچھی ہے چیز بری ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیزوں سے خیر نکل کر خیر آتا ہے، اور بعض پسندیدہ چیزوں سے شر نکل کر آتا ہے، کیونکہ انسان نتیجوں سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے انسان کے حق میں، اللہ کی جو تقدیر ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اس سے راضی ہونا چاہیے۔ اس بات کو مت بھولیں، ہم اس بات کو نہ بھولیں ہم کہ اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، اور جو چیز ہو رہی ہے وہ مقدر ہے، کورونا بھی مقدر ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے۔ کیا ہم اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کیا کہتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش سے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ تو تقدیر لکھی ہوئی ہے پہلے، جب جو چیز جہاں ہونی ہے وہ ہوگی نا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، اور تقدیر کا معاملہ بھی آیا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عباس ان کو سمجھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ نے ہر چیز کو مقدر کیا ہے، اور اللہ کی تقدیر سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شاگردوں میں ایک شاگرد جو ہے اپنی ہتھیلی کو اپنی ٹھڈی پر لگا کر ایسے بیٹھا تھا، جیسے ایک کیفیت ہوتی ہے بیٹھنے کی، آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ٹھڈی پر ایسے اپنے گال پر ہاتھ لگا کر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تم نے جو اپنے گال پر یا اپنی ٹھڈی پر ہاتھ لگایا ہے، یہ بھی مقدر ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تم ایسے ہاتھ لگا کر بیٹھو گے اپنے گال کو، اپنے چہرے کو۔ تو اس کا مطلب ہر چیز مقدر ہے۔ جب ہر چیز مقدر ہے تو کیا تقدیر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جا رہا ہے آج کل؟
ایمان کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اللہ ختم ہونے سے بچائے. ایمان کیوں کمزور ہو رہا ہے جب تقدیر پر ایمان ہے؟ کورونا مقدر ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی ہاتھ لگانا، حرکتیں، انسان ہاتھ اوپر کرتا ہے نیچے کرتا ہے، ہر چیز سمجھتے، ایوری تھنگ، کل شیء مقدر ہے. تو یہ اتنی بڑی وبا جس سے پوری دنیا پریشان ہے آج، کیا یہ مقدر نہیں تھی؟ مقدر ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو کیوں راضی نہیں ہوں ہم اللہ کے فیصلے سے؟ کیونکہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. اگر اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے ہم ناراض ہوں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی ناراضگی یا رضامندی؟ رضامندی. تو راضی ہوں، مطلب قبول کریں اس اللہ کی تقدیر کو، ایمان لائیں کہ یہ چیز مقدر تھی. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ بیمار ہوں، بیماری پھیلے اور اس کے نتیجے یہ ہوں کہ لوگ جو ہے بعض مرنے لگے، بعض پریشان ہو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز مقدر ہے، کیونکہ تقدیر میں دونوں چیزیں ہیں نا، خیر اور شر. یہ ہم نہ بولیں خیری ہی و شر ہی. تقدیر کا خیر بھی ہے، تقدیر میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. تقدیر میں فائدہ بھی لکھا ہوا ہے، نقصان بھی لکھا ہوا ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے تھے کہ مسجدیں کھلی رہیں، مدرسے کھلے رہیں، آفس سے کھلے رہیں، لوگ ملیں، یہ بیماری نہ آئے. کون چاہتا ہے بیماری کو؟ بیماری سے راضی نہیں ہے ہم، لیکن اللہ کی تقدیر سے ہم راضی ہیں. اللہ کے فیصلے سے، اللہ جو چاہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ہم راضی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. آج ہر انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے. آج انسان پریشان ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے. جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جو دعاؤں سے دور تھے وہ دعائیں کر رہے ہیں. موت یاد آ رہی ہے، آخرت یاد آ رہی ہے. موت کو جو بھول گئے تھے، خیر کا پہلو نکل رہا ہے نا اس سے. لہٰذا اس بات کو ہم نہ بھولیں کہ ہر چیز مقدر ہے. تقدیر کے معاملے میں، اللہ کے فیصلے کے معاملے میں خطیب صاحب کہتے ہیں بندہ دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو ماننے والا یا تو نہیں ماننے والا. اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر یا تو ایمان ہوگا یا تو ایمان نہیں ہوگا. اگر ایمان ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے پھر بہت بڑا نقصان ہے. اور ایمان والا بندہ چونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر، تو اگر اس کو تقدیر میں لکھا ہوا خیر ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس شکر سے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اور یہی مومن بندہ تقدیر کا شر اگر اس کو لاحق ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا ایمان ہے اپنے رب پر، تو اس میں صبر کرتا ہے وہ، اور اس صبر کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. تو ہر حال میں فائدے میں ہے، چاہے راحت ملے یا مصیبت، نعمت ملے یا نقمت، خوشی ہو یا غم، صحت ہو یا بیماری. صحت ہوتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت صحت پر، اور اس کو مقدر مانتا ہے. اللہ نے تقدیر بنائی میری، اللہ نے مجھے صحت سے رکھا ہے، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی تقدیر یاد آتی ہے اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے وہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے بیماری مقدر کی تھی، میں بیمار ہو گیا، میں اب صبر کروں گا. تو صبر کرتا ہے تو اس صبر سے بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہر حال میں وہ اپنے رب کی رضا کی طرف دوڑنے والا ہوتا ہے، ہر حال میں وہ فائدے میں ہوتا ہے. لیکن ایمان سے خالی جن کی زندگیاں ہیں وہ خسارے میں ہیں. ہر حال میں نعمت ملتی ہے تو رب کو بھول جاتے ہیں، خسارہ. اور اگر مصیبت ہوتی ہے تو رب کو بھول کر دوسری چیزوں کو، اسباب کو مکمل طور پر اسی پر توکل کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اسباب بنانے والا جو ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ، اس کو بھول جاتے ہیں، تو وہ نقصان میں ہوتے ہیں. ایمان والا ہر حال میں خیر میں ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں خطیب صاحب نے اس بات کو بیان کیا کہ اسلام نے حمایت، اسباب بچنے کے لیے، جو چیزیں، کسی بیماری سے بچنے کے لیے، کسی نقصان سے، گھاٹے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اسباب دنیا میں مہیا ہیں ان کو اپنانا چاہیے. اسلام نے اس پر ابھارا ہے، اسلام نے حفاظتی امور پر ابھارا ہے. اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو دنیا میں آپ کرو. پاکی صفائی کے لیے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے گندگی سے بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ غور کیجئے، اسلام نے وضو کرنے کا حکم دیا، اسلام نے پاکی صفائی کا حکم دیا ہے، اسلام نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے. غسل، وضو، مسجدوں کو صاف رکھنا،
ٹھیک ہے، مسجدوں کو پاک رکھنا، گھروں کو صاف رکھنا اسلام کا حکم نہیں ہے. کیسی طریقے سے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کوئی گندگی ہو جس سے کسی انسان کو تو اس کو ہٹانے کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے. آپ غور کیجئے، نجاستوں کو دور کرنے کی اسلام میں تعلیم ہے. گندگی کو، نجاست کو دور کرنا. کیوں؟ کیونکہ نجاست سے نقصان ہوتا ہے، اور نجاست پڑی رہے تو اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو اسلام نے کہا کہ نجاستوں کو دور کرو، گندگی کو، ناپاکی کو اپنے آپ سے ہٹاؤ، کپڑا صاف رکھو. آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، دیکھیے اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے 3. اچھا ہوگا یہ بات یاد آ گئی، کیونکہ گھروں میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں تو یہاں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیا ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ 3 چیزوں کی پاکی شرط ہے نماز کے لیے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. بدن کی پاکی کہ آپ کا بدن ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہو، گندگیوں سے پاک ہو. آپ کے کپڑے جس پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پاک ہوں. آپ کی جگہ جہاں مصلی، سجادہ ہو، یا چادر بچھا کر آپ پڑھ رہے ہو، یا فرش پر پڑھ رہے ہو، کارپیٹ پر پڑھ رہے ہو، یا زمین پر پڑھ رہے ہیں، تو وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے. 3 چیزوں کی پاکی ضروری ہے. تو اسلام نے اس پر ابھارا ہے. تو اس پر غور کیجئے کہ اس سے یہ سبب ہے جس سے انسان جو ہے دنیاوی امراض سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لہٰذا یہاں ذمہ داران ہیلتھ منسٹری یا انٹیریئر منسٹری، یا یہاں ملک کے جو اللہ جزائے خیر دے ملک سلمان حفظہ اللہ کو، جنہوں نے اپنی نصیحت میں بڑی پیاری بات بیان کی ہے، اور منسٹری آف ہیلتھ کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ حفاظتی امور کے لیے جو سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں وہ. اور جو چیزیں جو کرفیو وغیرہ ہے، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس سے حفاظت ہو. تو اسلام نے اس پر ابھارا ہے کہ ہم حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. کیا ہم نہیں جانتے کہ اسلام نے اس بات کا حکم دیا؟ دیکھیے مجھے یاد آ رہی ہے بات، بس میں ختم کر رہا ہوں 1-2 منٹ میں. مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اسلام حدیث یاد آ رہی ہے، اسلام کا وہ حکم یاد آ رہا ہے کہ آپ جب اٹھیں سو کر تو سب سے پہلے کیا کریں؟ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. ہاتھوں کو دھونے کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے. دیکھیے ہاتھوں کو دھونے، اٹھنے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کوئی شخص بغیر ہاتھوں کو دھوئے ہوئے کسی بھی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں تھا، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری. این باتت یدہ، یہ لفظ ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں تھا، اس کو نہیں معلوم ہے نا. کسی بھی نجاست والی جگہ پر پہنچ سکتا ہے نا ہاتھ انسان کا، لگتا ہے، یا جسم ہی کی نجاست پر اس کا ہاتھ لگ سکتا ہے. تو کیا تعلیم ہے اسلام کی، سبحان اللہ. آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاتھ دھو، ہاتھ دھو، ہاتھ دھو. یہ دین ہمارا سبحان اللہ پاکیزہ دین، طہارت اور نظافت کی طرف تعلیم دینے والا دین. اس دین میں آج یہ کب کی حدیث ہے؟ اور یہ ہیلتھ والے یا WHO والے آج کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور بالکل یہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 برس پہلے کہہ دیا اپنی حدیث پاک میں. اللہ اکبر. یہ دین ہے میرے بھائی، جس دین میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے، اور ہر چیز کی حفاظت، ہر چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہر نقصان سے، اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس دین کو سمجھیں، اس دین پر عمل کریں، حفاظتی امور پر عمل کریں، اور جو ذمہ داران کہتے ہیں اس پر عمل کریں، جو ہیلتھ منسٹری ہمیں تعلیم دیتی ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. ماسک پہننا، گلاؤز پہننے کا حکم دیا گیا، بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، ضرورت ہو تو نکلیں، اور اپنی ضرورت کو پوری کر کے لوٹ جائیں. تو یہ اس میں حفاظت نہیں ہوگی، یقیناً حفاظت ہوگی، اور یہ اسلام پر عمل کرنے میں چیز شامل ہے. لہٰذا میں آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم عبادت صحیح معنوں میں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی حالتوں کو بدل دیں، اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اور اللہ کی عبادت میں زندگی صرف کریں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، اور یہ جو بیماری ابھی پھیلی ہوئی ہے جس میں لوگ پریشان ہیں، ہم سب بھی پریشان ہیں، یقیناً یہ مقدر ہے چیز. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ رمضان جیسا خیر کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ بالخصوص اس ملک سے اور مسلمانوں کے تمام ممالک سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اللہ تعالی ہمیں رمضان میں صحیح معنوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جیسا خیر و برکت کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ پانے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالی تیرے گھروں میں تیری عبادت کرنے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس بلا کو اٹھا دے، اس مصیبت کو دور کر دے اور ہمیں نجات دے۔ اور جو کوئی بھائی اس کا شکار ہو چکے ہیں یا یہ کورونا وائرس ان کو لگ چکا ہے یا بیمار ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد صحت و عافیت سے رکھے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کی عافیت، اللہ دنیا کی عافیت ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آخرت کی عافیت ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہمیں دے دے اور ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس بیماری سے نجات دے اور ہر شر سے ہمیں بچا کے رکھ، اور تیری عبادت کرنے والا اور تجھ کو راضی کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔